الحمدللہ اج دی محفل پاک مولا کائنات داماد رسول شیر خدا جناب سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی یاد اندر آدھے محلہ نے منعقد کی ہے۔ برادران اسلام، ماہ جمادی الثانی سن حسن نبوت تجلی اول قافلہ عشق دے سالار سیدنا صدیق اکبر نے یاد دلاتا ہے، اور ماہ رجب المرجب سن سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی یاد دلاتا ہے۔ اسی اہل سنت الحمدللہ اہل محبت اسی یاداں مٹاندے نہیں، یاداں مناندے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا علی المرتضی دی یاد اندر تساں محفل سجائیے۔ میں جڑی آئے مقدسہ تواڈے سامنے عرض کیتی ہے، اس دے اندر اللہ کریم نے انسان دی نجات کا ذریعہ بیان فرمایا۔ انسان دی نجات دا دار و مدار دو چیزاں تے ہوندا ہے۔ بنیادی چیز ہے انسان کا عقیدہ، اور پھر دوسری چیز ہے عمل۔ انہاں وچوں بھی سمجھو کہ عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ اصل ہے، اور عمل اس عقیدے دی بنیاد تے کھڑا ہونے والا عمل ہے، وہ بلڈنگ ہے۔ اگر بندہ عمل صالح کرے، نیک کام کرے، لیکن ہوئے بات عقیدہ، صاحب ایمان نہ ہوئے، اس تک کوئی عمل بھی اس میں فائدہ نہیں دے۔ مثلا تواڈے اسپیران دے اندر اگر کوئی قادیانی مسجد بنائے، سکول بنائے، کوئی ویلفیئر کا کام کرے، دنیا تے شاید وہ بلے بلے ہو جائے، لیکن اللہ دی بارگاہ اس کا کوئی اجر نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا عقیدہ درست نہیں، وہ صاحب ایمان نہیں۔ اور نجات واسطے اللہ کریم نے قید لائیے، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیڑا بندہ بھی چنگے کام کرے، مرد ہوے یا عورت ہوے، بچہ ہوے یا جوان ہوے، جو بھی ہوتی حیثیت ہے، چنگے کام کرے، عمل صالح کرے، لیکن نام شرط لگائیے وہو مومن، ہوے مومن، صاحب ایمان ہوے۔ فرمایا ایو جے بندے نوں جدا عقیدہ بھی درست ہوے، عمل بھی درست ہوے، اللہ فرماتا انہوں اسی انعام عطا فرمانے ہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ سبحان اللہ۔ اسی انہیں پاکیزہ زندگی عطا کر دینے ہیں۔ لہذا میرے بھائی ساڈا الحمدللہ بنیادی عقیدہ توحید ہے۔ اللہ دے بارے ساڈا عقیدہ دو طرح دا۔ پہلا عقیدہ ہے ساڈا رب واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا مطلب یہ ہوگا کہ ساری کائنات کے نظام نو میرا رب ہتھیلیاں چلا رہا، خدا کوئی ثانی نہیں۔ اگر تسی تے میں سارے نہ ہوئی کائنات کا نظام بعد بھی چل سکدا، کیونکہ اسی ممکن الوجود ہاں۔ اللہ دی ذات واجب الوجود ہے، اس کائنات کے نظام نو چلان واسطے رب دا ہونا ضروری ہے۔ بے شک۔ دوسرا عقیدہ ہے ساڈا رب وحدہ لا شریک ہے، عبادت دے لائق بولو کس کی ذات ہے؟ سارے بولو کس ذات ہے؟ اللہ کی ذات عبادت دے لائق ہے، مستحق عبادت ساڈے سونے رب دی ذات ہے۔ اللہ فرماتا عبادت دے اندر میرا کوئی شریک نہیں۔ یا اللہ شریک برداشت کیوں نہیں کردا؟ فرمایا جدوں تے رزق دین اندر، جدوں تیری تخلیق اندر، جدوں تے اولاد دین اندر، جدوں جملہ معاملات اندر میرا کوئی شریک نہیں، تے وقت عبادت اندر بھی میرا کوئی شریک نہیں۔ اس واسطے میرے بھائی اللہ دی
عبادت ساڈے واسطے لازم ہے مستحق عبادت اللہ کریم دی ذات ہے اور ساڈا بنیادی عقیدہ اللہ دی ذات تو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارے ساڈا عقیدہ ہے آقا کریم خاتم النبیین امام الانبیاء نے ختم نبوت کا تاج سرکار دے ساتھ سجایا گیا اور آقا کریم دی ذات تو بعد ساڈا عقیدہ ہے مصطفیٰ دے جملہ صحابہ جملہ آل بیت اور سارے جنتی نے سبحان اللہ سارے جنتی جنتی نے اور انہوں نے جنت دے رب نے وعدے فرمائے لہذا میرے بھائی ہر صحابی نبی جنتی اسی ہر مصطفیٰ کے غلام دا ادب کر دیا کیوں نہ کریے اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یار یا علی یا غوث الاعظم جڑی آیت میں تھوڑے سامنے پڑھی ہے نا یہ وہ آیت ہے سرکار ابتدائی اسلام دی ابتدائی ہے نا کہ سرکار سے ہمیں لوگوں دعوت خدا دینے دعوت اللہ دی دینا سے مدینہ تو کچھ لوگ آئے وہ سرکار نے انہاں دعوت دی حضور دی دعوت کے نتیجے اندر مدینہ دے 5 بندے میدان مینا وچ اسلام قبول کر پھر دوسرے سال آئے 2 مزید رہ گئے 7 ہو گئے تیسرے سال آئے حضرت برائدہ بھی نال آئے حضرت برائدہ بھی دعوت دی تھی سرکار نے پھر دیتی تھی سرکار کی دعوت کے نتیجے اندر میدان مینا وچ 70 بندہ کلمہ پڑھ گیا سبحان اللہ سرکار نے امتحان لیا سرکار پوچھیا اگر میں تواڈے کول آواں اپنا گرام مکہ چھوڑ کے مدینے آواں تے تواڈا کی رویہ اسی ویلے نال انتم نرونی بما تمنعون انفسکم ما بالکم اپنی جانت تے اپنے مال میرے تو روک سکتے نہیں کیا میرے لیے قربان کر سکتے حضرت برائدہ عرض کرتے سونیا سے اپنی جانت بھی اپنے مال بھی قربان کرتے شام لیکن یہ تدسو نہ رب بدلے اس دیسی کی اس ہم مل سکے جی جانت مال تواڈے تے قربان کیتا حضرت برائدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مان کے سرکار نے فرمایا اگر تساں اپنی جانت مال میرے تے قربان کر دیتے میرا رب جنت عطا فرمائے گا اج سرکار مدینے دے غلاماں نال گل کر رہے ہیں او تو جبریل آ گیا جبریل آ کے کہندا میرے سونے نبی رب فرما رہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اے مصطفی جڑے جانت تے مالاں تے سودے تیرے نال کر رہے نے انہاں نوں خوشخبری دے دے انہاں دے نال جنت دے وعدے خالی مصطفی دے نہیں میرا رب بھی فرما رہا سبحان اللہ رب بھی نال جنت دے وعدے فرما رہا لہذا میرے بھائی میں عرض کر رہا صحابہ دیو جماعت جنہاں دے نال اللہ نے جنت دے وعدے فرمائے نے اے کون والے ذرا غور فرماؤ ایتھے وہ لوگ نے جڑے بعد وچ بھی اسلام لے کے آئے جڑے سازگار ماحول اندر اسلام لے کے آئے لیکن اسی جس شخصیت دا ذکر کرن واسطے اکٹھے ہوئے مکہ دی وادی سرکار نے کوئی صفات مکہ دی سرداراں نو اکٹھا کر لیا حضور نے دعوت توحید دتی ہے سرکار نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون او مکہ والیاں ساڈے خدا نو ایک مان لو کامیاب ہو جاؤ گے بڑے بڑے کافر انکار کر رہے ہیں سرکار نے فرمایا کون ہے جڑا میری دوستی دا نام پائے گا میرے نال کھڑا ہو جائے گا بڑے بڑے سردار تن وچ انگلیاں پا کے ویکھ رہے ہیں ایک کونے جو کمزور جا بچہ کھڑا ہویا پتلیاں پتلیاں ٹنگاں چھوٹا جا کاتے کھڑے ہو گئے آل کر دے نے سونیا اگرچہ میری عمر تھوڑی صحیح اگرچہ میری ٹنگاں کمزور صحیح اگرچہ میری آنکھاں دے اندر آشو نے چشم ہے لیکن ان سارے سردار اگر ساتھ نہ دیتا تے کوئی گل نہیں سونیا بدر ہوے یا عہد ہوے ہجرت دا موقع ہوے خلوت ہوے یا جلوت ہوے جیڑا بھی مرحلہ آوے گا میں علی تیرا ساتھ دیاں گا سبحان اللہ میں تیرے نال کھڑا ہاں گا یہ نہیں کھڑوتے تے کیڑی گل
زیر لب مکہ دے کافر مسکرا رہے نے، ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، یہ سارے بدبخت ہستے پئے نے، سوچ رہے نے کہ چھوٹا جہا بچہ اگر شاہ دتا بھی تے ساڈا کی کر لے گا، لیکن وہ چلے جان دے نہیں جی ہائی عمر تھوڑی ہے، لیکن بعد وچ یہی بچہ شیر خدا بنن والا سبحان اللہ خدا دی قسم کتنے مرحلے ایسے آئے ہیں، سرکار نے علی المرتضیٰ نال پیار فرمایا، اور میرے بھائی سیدنا علی المرتضیٰ کو توڑے فضائل حاصل ہے، اسی جدو صحابہ دا نام لیندے ہیں، اہل بیت اطہار دا نام لیندے ہیں، خدا دی قسم ہے کچھ لوگ صحابہ نے، کچھ لوگ نبی کے گھر والے نے، علی المرتضیٰ وہ ہستی ہے جنہاں شمار صحابہ اندر بھی ہے، اہل بیت اندر بھی ہے، نسبت ملی ہے مصطفیٰ دی، سرکار دی صحبت ملی ہے، علی اور مرتضیٰ کو بھی جنہوں صحبت بھی ملی ہے، تربیت بھی ملی ہے، جنہاں دی تربیت بھی میرے نبی نے فرمائی ہے، اور سرکار نے ان سیدنا علی اور مرتضیٰ نے نوازیا، غزوہ تبوک کے مرحلے تھی سیدنا علی اور مرتضیٰ نے سرکار پیچھے چھوڑ گئے، گھر کی رکھوالی واسطے یا پیچھے اپنا نائب بڑھایا، تک کفار منافق آ کے تانا دیتا نا مولا علی، آخر لگے علی کہ سرکار جان کے قابل ہی نہیں سمجھ، تین کمزور خیال کر کے مصطفیٰ گاویں بچیاں تے اوتان دا چھوڑ گئے نے، حضرت علی پریشان ہوئے، علی قافلہ نکلیا نہیں، مولا علی سرکار دے کول چلے گئے، حضرت علی پریشان ہے، سرکار نے فرمایا علی روندے کیوں ہو؟ مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ منافق تانے دے دے نے، علی کمزور ہے اس واسطے مصطفیٰ چھوڑ گئے نے، سرکار نے فرمایا خبردار او تانے دے دے تے دے دیران اے میرے علی بھائی تو میرے نال انجیے چیکن اللہ دے نبی موسیٰ نال ہارون موسیٰ دا نائبہ بیجا تو میرا نائبہ اور مرا رہتے ہجرت مکہ تے جب سرکار دو مسلمان ایک مہاجر ایک انصار نو بھائی بھائی بنایا نا، ہر بندے کسی نہ کسی دا بھائی بنا دیتا گیا، حضرت علی اکلے رہے، حضرت علی کو کسی دا بھائی نہیں بڑھایا گیا، حضرت علی مقصد کار کو آئے آج یاد کر دے رہے یا رسول اللہ میں کسی دا بھائی نہیں بڑھایا گیا، وجہ کے وے میں آقایا کیوں چھوڑ دیتا نے، میرے کریم آقا نے فرمایا اے علی گھبرا نہیں انت اخی فی الدنیا واللہ لا، اے علی تو دنیا اندر بھی مصطفیٰ دا بھائی ہے، کل قیامت والے دن بھی نبی دا، قیامت والے دن بھی نبی دا، اس واسطے میں محمد القلدہ نبی کے یار اور صحاب سب افضل ہے دنیا میں، مگر مثل علی کوئی برادر ہو نہیں سکتا، اس شان کی مولا علی دی برابری کا کوئی بندہ نہیں، اس واسطے میرے بھائی بھی بہت کی تھی، سیدنا علی کا مرتضیٰ کو نوازیا گیا، فتح خیبر کا موقع آیا نا، سرکار میں بالکل چاند خصوصیات جن کا صرف مولا علی نے بیان فرمایا، حضور نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دیاں گا جیڑا اللہ دے رسول نال محبت کردا، جواباً اللہ دے رسول او دے نال محبت کردے اور او دے ہاتھ تے میرا رب خدا عطا فرمائے، سبحان اللہ بولو دے ہاتھ تے رکھ کے کرے گا، چار خصوصیات مولا علی دیاں، پہلی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ جھنڈا عطا فرمائے، اور دوسری گل ہے میرے بھائی اللہ دا نبی آپ فرما رہا وہ بندہ اللہ نال بھی پیار کردا، رسول اللہ نال بھی پیار کردا، لہذا وہ محب رسول بھی ہے، محب خدا بھی ہے، اور جواباً فرمایا وہ محبوب نبی بھی ہے، محبوب خدا بھی ہے، وہ اللہ دا محبوب، اللہ دا رسول اس دا محبوب، لہذا میرے بھائی دو طرفہ محبت کا سلسلہ جاری ہے، تیسری گل یہ ہے سرکار نے فرمایا وہ دے ہاتھ تے نہ فتح عطا فرمائے گا، صحابہ فرماتے ہیں ساری رات نماز پڑھ کے دعا ہو دیا رہی ہے، اور صحابی کے دل کی تڑپ میں اللہ جھنڈا سند عطا فرمائے، اور دل کی تمنا میں نبی جھنڈا سند عطا فرمائے، اور خیبر ساڑے ہاتھ فتح ہوئے، سامنے اعلان نصیب ہوئے، لیکن صبح جدو صحابہ اکٹھے ہوئے نے سرکار نے نظر دوڑائی صحابہ وچ علی نظر نہیں آئے، حضور نے فرمایا آئے نہ حیدر علی کتے بلایا، فرمایا آئے نہ حیدر علی بلاؤ کتے، صحابہ دسیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ نے عرض کرنا ہوں پڑھ کے آنا درود پاک پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم کے جانتا میں کہ تھوڑا یہ درود پاک پڑھنا عادت بنا، کیونکہ جب بندہ مرن لگتا نا
جڑی اس کی عادت ہوندی ہے وہ عادت کے مطابق زندگی وچ جڑی اس کی عادت رہی ہے وہ دے آواز ساتھ چھوڑ دیندے لیکن عادت جڑی زندگی چ رہی نا وہ جملے بار بار زبان تے یہ گل ہے کہ جڑے بندے مال ڈنگر چراندے سارا دن جنگل گزاردے جس دی عمر لگے بڑا بھی مرشد ہوسی جدوں انہاں دی آواز جواب دے رہے اور انہاں دی زبان تے کوئی گل نہیں آندی وہ جملے بار بار جڑے مال ڈنگر نال بولدے ہیں وہ بار بار انہاں دی زبان تے آندے رہندے کہ میں چاہندا تسی درود پاک دی عادت بڑھاؤ کم جدوں مرن والا ویلا آئے جدوں تواڈے آواز جواب دے جان تیری عادت دے مطابق اور کوئی گل تیری زبان تے نہ آوے تیری عادت درود پاک پڑھن دی بن جاوے مرن لگیاں دی تیری زبان تے مصطفیٰ دا درود آ جاوے سبحان اللہ اس واسطے میرے بھائی میں عرض کر رہا ہوں درود پاک کی عادت بڑھاؤ جب میرے قریب آقا سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے پوچھا علی کے دیوے دسیا گیا یا رسول اللہ انہوں آنکھوں میں چشم اکھ دی بیماری ہے حاضر نہیں ہو سکے سرکار نے فرمایا بلا کے لے آؤ سرکار نے علی المرتضیٰ دی اکھاں تے اپنا لواب مبارک لایا سبحان اللہ لایا اپنا جواب لواب مبارک یہ وہ لواب تیرے میں لوگ آتے ہیں نبی ساڑھی جی ہے ساڑھی لواب اندر ساڑھی چوک اندر بیماریاں ہیں مصطفیٰ کے لواب مبارک اندر شفا میں سبحان اللہ مولا علی دی اکھاں تے لگا تے علی دی اکھاں ٹھیک ہویاں صدیق اکبر دی ایڑی تے لگا تے سب تے ختم جناب قطادہ آپ ڈیلا لے کے سرکار دی بارگاہ وچ ہون والے او میرا سوال ہے کہ جس اکھ وچ تیر لگا ہوئے تیر اکھ دا کی اشر کس تیر لگا حضرت قطادہ ہوئی کٹی پٹی ہاتھ لے کے حضور کی بارگاہ میں میدان جنگ دا ماحول مٹی دے اندر کٹی ہوئی اگ حضور دی بارگاہ چ لے آئے عرض کردے نے یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا اے میری اکھ نکل آئی ہے شالا منگن دا طریقہ بھی آندا ہے حضرت قطادہ عرض کردے نے سنیا نوی نوی شادی ہوئی ہے بیوی اجے جوان ہے اگر میں ایک اکھ لے کے گیا میری بیوی میں انا یا پہلا ہون دا دانا دیتا تواڈے غلام دا کی رہے گا سرکار نے فرمایا قطادہ اکھ چاہیے یا جنت چاہیے قطادہ عرض کردے نے سونیا اکھ میری مرضی نال دے دیو جنت اپنی سبحان اللہ جنت اپنی مرضی نال دے دیو سرکار نے نا وہ اکھ دلا حضرت قطادہ کی آنکھ فٹ فرمایا تے اپنا جواب لایا تسی مومن پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو تے جڑی سواریاں جناب نے رکھیاں نا گڑیاں چھڑیاں کسی گڈی دی لائٹ ٹوٹ وجے جینوان تو اس کی الٹریشن کر کے جب دوبارہ لائٹ کوئی شے فٹ کی لیندی جڑی جینوان سونی لگدی الٹریشن کی تو اتنی سونی نہیں لگدی نہیں لگدی یہ ساڈا دنیا دا دستور ہے جینوان شے پیاری لگدی ہے جڑی الٹریشن کر کے لگائی جائے وہ اتنی پیاری نہیں لگدی لیکن آؤ قطادہ کولوں پوچھدے ہاں جڑی اکھ میری مصطفیٰ نے فٹ فرمائی ہے وہ کتنی پیاری لگدی ہے حضرت قطادہ کہندے نے لوگو کانت احسن عینیہ سبحان اللہ سبحان اللہ قطادہ کہنے نے کانت احسن عینیہ لوگوں اکھاں تے کوئی پیاریاں یا پر جڑی مصطفیٰ فٹ فرمائی ہے وہ زیادہ پیاری لگدی سبحان اللہ حضور دے اعتبار نال بھی بہتر ہے خوبصورتی دے اعتبار نال بھی بہتر ہے فرماندے نے کانت احسن عینیہ اور اگلی گل فرماندے نے جڑی جینوان نہیں او کدے کدے دکھ دی بھی ہے تکلیف دا بھی احساس کراندی ہے لیکن جڑی نبی فٹ فرمائیے لا ترمت لا ترمت کدے دکھی نہیں کدے تکلیف ہی نہیں ہوئی اور میرے بھائی میں عرض کر رہا مصطفیٰ دا لواب مبارک ہوئے عبداللہ بن نتیب دی پنڈلی تے آوے تے پنڈلی ٹھیک ہو جاندی ہے قطادہ دی آنکھ وچ لگے تے آنکھ ٹھیک ہو جاندی ہے صدیق اکبر دی ایڑی تے لگے تے ایڑی ٹھیک ہو جاندی ہے او لواب مبارک میرے نبی نے جدوں مولا علی دیاں اکھاں تے لایا سبحان اللہ علی دی اکھ تندرست ہوئی حضور نے جھنڈا عطا فرمایا سبحان اللہ یاد رکھو کہ میرے نبی دی تقسیم ہے سرکار کسی کو جھنڈے دے کے عزت نہ دے کسی کو مسلح دے کے سبحان اللہ کچھ گلاں اشاریاں کر گیا ٹھیک ہے میں عرض کرانا ہجرت کے موقع تے جب سرکار جا رہے تھے غار صاحب دا عمر لا آیا تے صدیق اکبر نے سرکار نے فرمایا صدیق اسی کہندے سنیا آپ ناظرین اٹھا کے ویسے تسی میرے کندھے تے آ جاؤ صدیق اکبر نے سرکار نے اپنے کندھے تے اٹھایا اور ذرا رک کے دیکھو نا جدوں فاطمہ کا بن کے سرکار تشریف لے آئے تے مکہ دے اندر کعبۃ اللہ دے اندر مکہ دے کافر 360 خدا ٹنگے 360 بت ٹنگے ہوئے آئے تے اتنی ہائٹ تے 40 فٹ برابر ہائٹ کعبۃ اللہ دی تے بلندی تے جڑے بت ہے
جیڑا نبی اشارہ کرے تے چاند سینہ چیچا کر کے رکھ دے اللہ جیڑا نبی اشارہ کرے تے سورج نو واپس پلٹائے وہ نبی اشارہ کرتا تے کعبہ دے بت نہ ڈا سکتا بے شک کوئی نہیں کر سکتا بے شک او بھائی نبی اشارہ کرے تے چاند دو ٹکڑے ہو گئے اشارہ کرے تے سورج پلٹ جاوے وہ نبی اشارہ کرتا تے بت نہ ڈا سکتا یا لیکن اشارہ نہیں فرمایا فرمایا علی میرے کنے تے آ جا اللہ واہ فرمایا علی میرے وہ سمجھتے پے ہو کوئی نہیں زیادہ سنگی سنتے پے نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے تحقیق اچھا یا نعرے حیدری یا علی آج نعرے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد آج نعرے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سیدنا علی المرتضیٰ میرے نبی نے اپنے کندھیاں تے بٹھایا فرمایا علی نبوت والے کندھیاں تے آ کے ایک ایک بت اتارنا شروع کر دے واہ واہ سیدنا علی المرتضیٰ بت گرا رہے نے ہون والے آؤ اگر نبی اشارہ کردا تے بت تھلے آ سکدے آئے حضور نے اشارہ نہیں فرمایا علی المرتضیٰ نو اپنے کندھیاں تے بٹھا کے فرمایا بت گرا دیو پتہ لگا ہجرت والی رات صدیق دیاں کندھیاں تے سوار ہو کے میرا نبی عزت دے رہا جس دن فاتح مکہ بن کے آیا علی نو اپنے کندھیاں تے سوار کر کے عزت دے رہا سبحان اللہ زیادہ سن لڑن بڑن دی لوڑ کوئی نہیں اختلاف دی لوڑ کوئی نہیں میں رضے کر رہا خیبر دے مرحلے تے جھنڈا جناب علی المرتضیٰ نو عطا فرمایا گیا لیکن آؤ سیدی سے مبارکہ آقا کریم قبیلے دی صلح کران واسطے گئے نے حضور تھوڑا لیٹ ہو گئے سرکار نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس لوگو ابو بکر نو آکو مصلی تے کھڑا ہوئے نماز پڑھائے میرا نائب بن جائے سبحان اللہ کسی مقدار کی ضرورت نہ رہ جائے ابو بکر مصلی تے کھڑا ہوتا ہویا پیچھے نمازی کوئی چودھری غلام علی نہیں ملک غلام محمد نہیں ملک نور محمد نہیں پیچھے نمازی بھی کوئی فاروق اعظم ہے کوئی حیدر کرار ہے کوئی عثمان ہے کوئی ابو ہریرہ صاحب ہے سبحان اللہ مصطفیٰ دے شاگرد کھلوتے ہوئے نے نماز پڑھی جا رہی ہے حالت نماز دے اندر میرا سونا نبی تشریف لے آیا صحابہ محسوس کر لیا حضور آ رہے نے وقت تصویر کوئی یہ تالی بجائی گئی آگاہ کیتا گیا توجہ صحابہ دی لئی گئی راہ بڑھاؤ سرکار تشریف لے آئے نے سبحان اللہ واسطے وقت راہ بڑھایا گیا ہولی ہولی میرا نبی مصلی دے قریب آ رہا صدیق اکبر مصلی چھوڑن دیاں تیاریاں کر رہا سرکار نے فرمایا اقیموا الصلاۃ یا ابا بکر ابو بکر اپنی نماز مکمل کرو لیکن ہولی جے صدیق تھوڑا پیچھے آئے حضور مصلی تے آ گئے صحابہ کہتے نے اج دو رچا صحیح جماعت ایک گئی امام دو سبحان اللہ جماعت ایک گئی امام دو دو آئے میرا نبی صدیق اکبر دا امام صدیق اگے صحابہ دا امام جدو نماز مکمل ہو گئی سرکار نے فرمایا ابو بکر تے نہ کھلا مصلی تے کھڑا ہوتا رہو کیوں نہیں کھڑا ہوتا صدیق اکبر دے جملے سنن دے قابل ہے میں عرض کرتا ابو بکر عام ہستی نہیں اے عربیاں دا خطیب ہے بارگاہ نبوت دا ادیب ہے سبحان اللہ اعلی ادب دا جملہ صدیق اکبر نے جو بولیا میں عرض کرتا صدیق بھی تے کہہ سکتے ہیں سونیا میری کے مجال ہے آپ تشریف لے آؤ میں مصلی تے کھڑا ہوتا رہا ان بھی کہہ سکتے ہیں سونیا ابو بکر دی کے مجال ہے آپ تشریف لے آؤ ابو بکر مصلی تے کھڑا ہوتا رہے ایک نے یا کیا باقی عرض کر دینے ما کانا لی ابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ سبحان اللہ سونیا ابو قحافہ دے پتر دی کے مجال ہے آمنہ دلال تشریف لے آوے ابو بکر مصلی تے کھڑا ہوتا رہے لیکن میرے بھائی میرے نبی نے مصلی عطا فرمایا اس واسطے سنی سن لڑن بڑن دی لوڑ کوئی نہیں بس رب دی تقسیم تے مصطفیٰ دی تقسیم تے راضی رہو میرا نبی کسے نو جھنڈے دے کے عزت دے گیا کسے نو مصلی دے کے سبحان اللہ کسی جھنڈا دیتا تے کسی مصلی عطا فرمایا لیکن میرا مولا علی خود فرما دینے لوگو ابو بکر نو ساڈیاں نمازاں دا امام ساڈا سونا نبی بنا گیا سبحان اللہ دینی معاملات دا امام ابو بکر نو ساڈا نبی بنا گیا اور دنیاوی معاملات دا امام صدیق اکبر نو اساں آپ بنا لیا سبحان اللہ میرے بھائی پیارا بہرحال سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی خصوصیات میں بیان کر رہا خیبر دے مرحلے تے جھنڈا میرے نبی نے عطا فرمایا آشوبے چشم دور کرن واسطے سرکار نے اپنا لعاب مبارک پلایا یا مولا علی جدو ہجرت والا مرحلہ آیا میرے کریم آقا نے فرمایا علی میرے بستر تے لیٹ جاؤ گے علی عرض کر دے سرکار آ گیا حضرت علی کو میرے نبی نے امتحان لیا سرکار نے فرمایا علی آج میرے بستر تے سونا کوئی کم خواب دے بستر تے سونا دے مترادف نہیں آج تے موت
دے منہ جان دے مترادف ہے کفار ننگیاں تلواراں لے کے آن گے میرے واسطے آن گے بستر تے تن پان گے لہذا اج موت تے بستر تے گویا ساؤں دے مترادف ہے مرن واسطے تیار ہے خدا دی قسم سن مولا علی دے جملے حضرت مولا علی نے بڑی پیاری گل کیتی ہے آپ عرض کردے نے میرے سونے نبی نفسی لنفسی کا بکاؤ روحی لروحی کا فداؤ ان الحیات لخدمتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ مولا علی جی بندہ کر سکدا او وعدہ جڑا کوئی صفا دی چوٹی تے کھڑا ہو کے کیتا ہے سونیا ساری زندگی تیرا ساتھ دیاں گا اج ہجرت والی رات کن مولا علی ساتھ دے رہے نے عرض کردے نے میرے سونے نبی نفسی لنفسی کا بکاؤ علی دی جان تیری جان تے قربان اللہ روح کی کا بکاؤ علی دی روح تیری روح تے قربان ان الحیات لخدمتک یا رسول اللہ سونیا علی تے سمجھدا اے جڑی زندگی میرے رب نے دتی ہے اے دتی میرے سونے رب نے خدمت مصطفی واسطے اللہ دی خدمت واسطے زندگی ملی ہے میرے بھائی حضور دی نسبت کا صدقہ مولا علی نے اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا غزوہ خندق کا مرحلہ آیا نا غزوہ خندق کے مرحلے تے خندق کھود کے پھر جدوں اس معاشرے دے اندر مسلمان موجود نے سن دے راندے عمر ابن ابی بہت گھوڑے نیڑ لائے گھوڑا دوڑا کے خندق عبور کر کے اندر آ گیا سرکار تشریف فرما رہے ہو بدبخت غزلی بار بار گھوڑا دوڑا کے حضور دے سامنے آنا چکر کٹ کے بعد کہندا حال میں مبارزن ہے کوئی میرے مقابلے دا دلایا سرکار متانا دے رہا میری کریمہ کا خاموش نے حضرت علی المرتضی پیچھے نے اگے ہو کے اجازت طلب کر دینے حضور اجازت عطا فرماؤ سرکار نے فرمایا علی بہ جا وہ دوبارہ پلٹ کے آیا بات کہندا حال میں مبارزن ہے کوئی میرے مقابلے دا بندہ دلایا حضرت علی وقت اگے ہوئے اجازت طلب کی تھی حضور نہیں رہن ہوندا مہربانی کرو اجازت عطا فرماؤ سرکار نے فرمایا علی بہ جا سرکار جدو تیسری مرتبہ عمر ابن عبد وہ سونے دے سامنے آیا باتوں سا کیا حال میں مبارزین میرے مقابلے کا بندہ مصطفیٰ ہی تے لیا وہ بدبخت واپس پڑھ کے مولا علی سرکار دی منت سماجت کرن لگ پئے حضور ہن مہربانی کرو علی المرتضی نو اجازت دے میرا دل کردا اس کمینے دا وجود اس دھرتی تے بھاری ہو گیا میرا دل کردا رب دی زمین نو اس دے وجود پلید وجود کو پاک کر دیا حضور اجازت عطا فرماؤ سرکار نے فرمایا علی اجازت دے دیاں گا لیکن ہنگے نہیں میرے سامنے آ سرکار نے اپنی تلوار مبارک پکڑائی ہے اور سر تے میرے نبی نے اپنی دستار رکھی ہے سبحان اللہ ہاتھ وچ مصطفیٰ دی تلوار سر تے مصطفیٰ دی دستار لے کے حیدر ایک قرار جدوں میدان میں ٹردے پئے نے اور میرا نبی پیچھے دعا ماں کر رہا نبی نے رب دی بارگاہ چ عرض کیتی ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین سبحان اللہ سبحان اللہ تصور کرو اوتھے میدان خندق وچ اپنے تصورات لے جاؤ اور خیال کرو کیسا منظر ہوے گا سر تے دستار مصطفیٰ اللہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاتھ وچ مصطفیٰ دی تلوار ہوے سر تے مصطفیٰ دی دستار ہوے اور جدے سر تے سجائی گئی ہے او بندہ حیدر قرار میدان وچ جا رہے نے پتنان نال دعائے مصطفیٰ بھی ہے رب نے فرمایا رب لا تذرنی مصطفیٰ عرض کرتے نے میرے اللہ رب لا تذرنی فردا میرے اللہ مصطفیٰ نو ہکلیاں نہ کر دینی تنہا نہ چھوڑ دینی ہے میرا وارث سلامت رکھی ہے فرمایا وانت خیر الوارثین اللہ قسم میرا نبی ان نواز رہا اور غزوہ خندق دے مرحلے تے جدو عمر ابن عبد العزیز دے سامنے آیا پوچھیا تو کس دا پتر ہے آپ نے فرمایا میں ابو طالب دا پتر ہاں وہ کہنے لگا تیرے باپ نال میرا یارانہ یا میں تیرے نال نہ لڑنا چاہندا مولا علی نے فرمایا تو لڑنا چاہندا یا نہیں تو اس وقت میرے نبی دے دشمناں دی صف اندر ہے اور اسی رشتہ داریاں نہیں ویکھدے اسی تعلق نہیں ویکھدے ساڈا تے ایو نعرہ محمد ہے متائے عالم ایجاد سے پیارے پدر مادر برادر جان مال اور اولاد سے پیارے میں اس رشتہ داری کا تقدس نہیں رکھنا
وقت ہمارے ابن عبد وہ پوچھتا تیرا نام کیا ہے ماں اسم کا تیرا نام کیا ہے حضرت علی المرتضی نو بار بار کہنا میں جانتا میں کہنا ہمارے ابن عبد وہ دا میں 1000 بندے دا کلیاں مقابلہ کر لینا حضرت علی نے فرمایا تو امر ہوے گا لیکن میرا نام سمت امی حیدر تیرا نام اگر اپنے مدے دیتے ہویا میرا نام میری ماں نے حیدر میرا نام میری ماں نے حیدر رکھی ہوئی اور اسی جمی مصطفیٰ دی خدمت واسطے ہیں انج علی المرتضی نے قربانیاں دیتیاں اور پھر میرے بھائی جدوں کوئی بندہ مصطفیٰ دے نال کرے نا وفا اور حضور دے بتائے ہوئے طریقے دے مطابق محبت بھی سونے نال ہوے عمل صالح بھی ہوے میں نہیں کہہ رہا رب دا قرآن کہندا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا جیڑا بندہ صاحب ایمان بھی ہوے عمل بھی چنگے کرے او دی محبت مخلوق دیاں دل اندر میرا رب پیدا کرے سبحان اللہ آج مولا علی نال لوگ کیوں پیار کرتے ہیں مولا علی مصطفیٰ نال وفا کرتے مصطفیٰ کئی نال وفا کیتی ہے اس واسطے مولا علی دی محبت ایمان دا معیار ہے وہ بندہ مومن ہی نہیں جڑا مولا علی نال پیار نہیں اور اساں یہ لڑائیاں بنائی ہوئی ہیں جس دن پہلے اس دن سرکار فرمایا نا من کن تو مولا ہو علی فہذا علی المولا جس دا میں مولا اس دا علی مولا ٹھیک ہے پہلے دن جس نے حکم ہویا تے سب تو پہلے اٹھ کے بغل دل ہو کے جس بندے مولا علی نو خوش ہو کے مبارک دیتی او دا نام فاروق اعظم واہ واہ میں عموماً عرض کرتا مولا علی دا مقام سمجھنا ہوے تے ذہن حضرت عمر والا ہونا حضرت عمر تشریف فرمان تسی تھکتا نہ پہ بس چکر سبحان اللہ نماز پڑھ دے بعد دو چار گلاں سرکار سیدنا عمر رضی اللہ تعالی آپ بیٹھے نے آپ دا دور حکومت ہے ایک بندہ باہر آیا اس آ کے آکھیا جناب میں آپ دے کول مسئلہ پوچھنا ہے حضرت عمر کول پوچھنا ہے مسئلہ حضرت عمر نے فرمایا میری کولو مسئلہ پوچھنا آن آیا آؤ سامنے مولا علی بیٹھے نو انہاں کول وانج اسی آپ مسئلے مولا علی کول جتھے حضرت عمر نو کوئی مشکل پیش آندی ہے نا اوتھے حضرت عمر مولا علی نو حائل کر لینا علی تسی دسو یہ معاملہ کی جی حضرت علی کو ایک باری نا جنگ قادسیہ دے موقع تے حضرت عمر اپنی کابینہ اکٹھی کی مجلس شورا حضرت طلحہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف حضرت علی المرتضی حضرت علی المرتضی حضرت عمر دی شورا دے ممبر بھی نے جب انہاں نے مشورہ کیتا قادسیہ تے ساڈا لشکر گیا یاد ساتھ بن ابی وقاص خط لکھیا بھائی ہن تسی آپ اگر تشریف لے آؤ اے ہن تھوڑی بزدلی دکھا رہے ہیں آپ کدی تشریف لے آؤ تے میرا دل کردا میں آپ بنیاں تے جھنڈا میں آپ بن کے قادسیہ دے مقام تے اٹھاواں جدوں میں جھنڈا چاہنا کا وقت امت تے جوش آسی ایک ولولا آسی حضرت عمر سے پوچھے تواڈی کے رائے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے سنتے پے سنتے پے حضرت عمر مشورہ کر رہے کس نام حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت طلحہ حضرت علی المرتضی حضرت عبد الرحمن بن عوف کہندے نے آپ نو ضرور جانا چاہیے حضرت طلحہ بھی رائے دیندے نے ضرور جانا چاہیے میرے مولا علی کہندے نے عمر تے نہیں جانا چاہیے کہ کہندے نے تے نہیں جانا چاہیے سیدنا عمر کہندے نے بھائی علی وجہ تے دسو کیوں نہیں جانا چاہیے حضرت علی المرتضی فرماندے نے یا امیر المؤمنین انت رخن للاسلام اے امیر المؤمنین چکی ہوندی ہے چکی دے درمیان ایک کلی ہوندی ہے جدوں تک کلی سلامت رہے چکی قائم رہندی ہے اے عمر تے نہیں جانا چاہیے کیونکہ اسلام دی جتنی چکی چل رہی ہے تیرے نال چل رہی ہے تیری وجہ تو چل رہی ہے لہذا انہاں دے کیو جائے تعلقات نے میں عرض کر رہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا او مولا علی بیٹھے وسیات انہاں دے کولوں مسئلے پوچھدے ہیں مولا علی بہت بڑے مفتی ایک باری نا آپ دی بارگاہ تے یہودی آ گئے یہودی آ کے آکھن لگا تواڈی داڑھی تسی جاتے ہو ہر شے دا ذکر قرآن وچ تے میری داڑھی پتلی ہے سواڈی داڑھی بڑی ہے تے ساڈی تواڈی تے میری داڑھی دا ذکر بھی کدیں قرآن وچ آیا وہ تا کیا بس بعد وچ آئے تے ساڈی داڑھی دا ذکر کی حضرت مولا علی نے فرمایا بالکل قرآن تیری تے میری داڑھی دوہاں دی داڑھی دا ذکر قرآن وچ ہے حیران سکے کیڑی آیت اندر آپ نے قرآن دی بڑی معنی خیز آیت تلاوت پر کیتی ہے آپ نے فرمایا قرآن کہندا والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نقدا آپ نے فرمایا میرے رب دا قرآن کہندا جیڑی زمین چنگی ہوے اودے چوں فصل بھی چنگی نکلدی ہے جیڑی زمین شور تے کلر ہوے ماڑی زمین ہوے اودے چوں فصل بھی ماڑی نکلدی ہے آپ نے فرمایا بدبخت بے ایمان ہون دی وجہ تو تیرے چہرے دی زمین شور ہے کلر ہے اودے اندر فصل کھڑی نہیں آ رہی میری ایمان دی وجہ تو میری چہرے دی زمین درخیز ہے رب نے فصل بھی چنگی عطا فرمائی سبحان اللہ ہو جائے مفتی مولا علی آئے حضرت عمر نے فرمایا آؤ مولا علی بیٹھے نو انہاں دے کولوں مسئلہ پوچھ وہ بندہ تھوڑا بگڑ گیا اس آکھیا جناب میں تواڈے کول آیا تسی میں اگلی منزل دکھا رہے ہو اگلا راہ دکھا رہے ہو حضرت عمر
سمجھ گئے مولا علی کو نہیں جانا چاہتا آپ نے گردن تو پکڑیا گھسیٹ کے مولا علی دیا قدم چ لے گئے فرمایا جاندا ہے کون ہے او بندہ تے خاموش ہے حضرت عمر دے جملے نے انتہائی ذمہ داری نال گل کر رہا میرے مولا عمر حضرت علی دے بارے اس بندے نو دس رہے نے فرمایا او بدبختا تو علی کول نہیں آنا چاہندا حالانکہ علی تے ہوے آغا مولا کا اے تے تیرے مولا نے فرمایا اے تیرے مولا سارے بولو اے تیرے مولا یہ کس دے جملے نے حضرت عمر جنہاں سمجھ آ رہی ہے بولو کہ دے جملے نے حضرت عمر دے جملے نے آپ نے فرمایا آغا مولا کا اے تیرے مولا نے بلکہ فرمایا خالی تیری مولا نہیں و مولا کل مؤمنین و مؤمنۃ قیامت تک آنے والے ہر مرد دا بھی علی مولا ہر عورت دا بھی علی مولا ہون والے ایک بار ہاتھ چاہ کے تسی بھی کہہ دیو علی مولا علی مولا علی نال پیار ہے علی دی محبت ساڈے ایمان دا معیار ہے سرکار نے فرمایا مومن تے منافق دی پہچان کر دی ہوے علی دا ذکر چھیڑ دیو اس واسطے میں دیکھنا چاہندا کیڑا صحیح مومن ہے وہ بول کے کہہ دیو علی مولا علی مولا سارے بولو علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا کیوں مندیا ساڈے حضرت عمر دس گئے نے ہاں مولا کا اے تیرے سارے بولو اے تیرے مولا نے فرمایا صرف تیرے ہی مولا نہیں قیامت تک آنے والے ہر مرد دا بھی علی مولا ہر عورت دا بھی علی مولا آپ نے فرمایا من لم یکن لہو مولا فلیس بمؤمن جیڑا بندہ علی نو مولا نہ منے وہ صاحب ایمان ہے ہی نہیں مولا نہ منے صاحب ایمان ہے ہی نہیں ایمان دا معیار ایمان دی پہچان مولا علی ہے لہذا میرے بھائی میں عرض کر رہا اسی تے گویا حضرت علی کہندے آ لیکن حضرت عمر دی اس گل کو پتہ اے لگدا حضرت عمر تے چاہندے نے کوئی بندہ حضرت علی نہ آکھے بلکہ ہر بندہ حضرت علی نو مولا علی آکھے سبحان اللہ مولا علی آکے یہ حضرت عمر دا معمول ہے اس واسطے میرے بھائی حضرت عمر اتنا پیار کر دے رہے سیدنا صدیق اکبر کتنا پیار کر دے رہے حدیث مبارکہ اندر آیا ایک دن کریم آقا تشریف فرما لے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے نے مسجد غلامہ نال بھری ہوئی ہے اچانک مولا علی سامنے آ گئے اور سیدنا صدیق اکبر دی نشست ہمیشہ حضور دے دائیں پہلو اندر ہوندی ہے حضرت علی سامنے آئے میرے قریب نبی دے قلب مبارک دے اندر مہین کے خیال آیا باریک جا خیال آیا پتہ نہیں میرے بھائی علی نو کوئی جگہ دیندا کہ نہیں دیندا صدیق اکبر نے اپنے آپ نو سکیڑیا نال مولا علی نو بوایا میرے نبی نے پہلے صدیق دا اشارہ کیتا بات علی دا اشارہ کر کے فرمایا او میرے غلامو قدر والے قدر والوں کی قدر جانتے ہیں قدر والے قدر والوں کی قدر جانتے ہیں سن دے رہے ہیں حدیث مبارکہ مصطفیٰ دی بارگاہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمانیاں کہ سیدنا صدیق اکبر کو سوال کر دیاں کہ ابا جی میں اکثر دیکھتی ہوں سرکار دی محفل تسی مولا علی دا چہرہ دیکھتے رہندے تے صدیق اکبر نے فرمایا تم نہیں سنیا سرکار نے فرمایا علی دے چہرے ویکھنا بھی عبادت اور میں جڑی گل تواڈے خانے دے اندر رکھنا چاہندا میں یہ گلاں استدلال کے دلائل اس واسطے نہ دے رہے وقت میں اپنا علم جاڑ رہا میں آدھا نفرت ختم کریے محبتاں وگے ودن محبت کی خیرات تقسیم کریے اس حدیث دے 9 راوی جن میں حدیث بیان کی ہے نا بس حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماندے مولا علی دے چہرے ویکھنا بھی عبادت ہے اس حدیث دے کتنے راوی نے سارے کول کتنے راوی نے 9 راوی نے ان 9 راویاں دے اندر پہلا راوی سیدنا صدیق اکبر سبحان اللہ اور دوسری راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ میں تواڈے کول پوچھنا اگر دشمنی ہوے تے ہو جائے گلاں باتاں کے بندہ بیان کردا نہیں کردا دباؤن دی کوشش کردا لیکن نہ میرے بھائی اے نانا ایتھے دشمنیاں نہیں ہیں پیار ہی پیار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی دے بھی محبوب نے رب دی بھی محبوب نے مصطفیٰ دے صحابہ دی صحابہ حضرت علی کے مرتضی نال پیار کردے نے اور اتنا پیار کردے نے خالی مولا علی نال نہیں مولا علی دی ساری اولاد نال بھی پیار سبحان اللہ کل منسوب الی محبوب محبوب جیڑی شے دا تعلق مصطفیٰ کریم دے نال ہے صحابہ ہر اس شے نال پیار کردے صحابہ حضرت علی دی اولاد نال اتنا پیار کردے مسجد جو حضرت علی کی سیدنا صدیق اکبر دو اکٹھے نکلے نا اگو امام حسن مجتبی آ رہے ہیں حسن مجتبی سیدنا صدیق اکبر نے چا لیا نا کہ چا کے فرمایا علی پتر تیرا پر لگدا نبی آ رہے پتر تیرا پر لگدا نبی آ رہے یہ پیار سیدنا صدیق اکبر اور جملہ صحابہ آل نبی اولاد علی نال کیتا اس واسطے میرے بھائی
میں عرض کیتا سیدنا علی المرتضی دی ہستی ہوے جنہاں میرے نبی نال وفا کیتی ہے اور اس وفا دے نتیجے اندر اللہ کریم نے مولا علی دی محبت لوگاں دے دلاں وچ اے پا دیتی ہے کہ علی محبوب خدا بھی ہے، محبوب مصطفیٰ بھی ہے، محبوب صحابہ بھی ہے اور جملہ حضور دی امت دی محبوب ہستی مولا علی نے اس واسطے اسی سیدنا مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے فضائل، آپ دے کمالات اور آپ دی محبت آپ دی بارگاہ وچ خراج عقیدت پیش کرنے واسطے اکٹھے ہوئے ہیں۔ مختصر جے ماحول دے اندر علامہ قاری یاسر صاحب نے حکم ارشاد فرمایا، میں حاضر ہو گیا، تسی ماشاءاللہ کافی تعداد وچ اکٹھے ہو گئے ہو، اللہ کریم ساڈی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔